بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم۔ دنیا بھر کی اہم ترین خبریں جاننے کے لیے اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں بیست نیوز نیٹ ورک۔ نظر ڈالتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنز پر۔ پاکستان میں معاشی بحران شدت اختیار کر گیا۔ زر مبادلہ ذخائر ایک ماہ سے بھی کم عرصہ کے درآمدی بل کے برابر رہ گئے۔ ایران کا کہنا ہے کہ فرانس کو آزادی اظہار کے بہانے دوسرے مذاہب کی توہین کا حق نہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوجی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ چین نے بیرون ملک مقیم مسافروں کے لیے قرنطینہ کی شرائط ختم کر دی۔ عرب سینٹر فار ریسرچ اینڈ پالیسی اسٹڈیز کی سروے رپورٹ کے مطابق عرب ممالک میں بھاری اکثریت اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کی مخالفت کرتی ہے۔ ایشیائی ملک جنوبی کوریا اسرائیل سے ڈرون ٹریکنگ سسٹم خریدنا چاہتا ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کے جانب۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں، پاکستان میں معاشی بحران شدت اختیار کر گیا۔ زر مبادلہ ذخائر ایک ماہ سے بھی کم عرصے کے درآمدی بل کے برابر رہ گئے ہیں۔ زر مبادلہ کے بحران کی وجہ سے ملک میں معاشی سرگرمیاں شدید متاثر ہو رہی ہیں۔ ذرائع کے مطابق پاکستان جنیوا کانفرنس میں 1.5 سے 2 ارب ڈالر کے لگ بھگ غیر ملکی امداد کے حصول کی کوشش کرے گا۔ اس کے علاوہ سعودی عرب اور چین سے فنانسنگ حاصل کرنے کی بھی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں، جبکہ IMF کے ساتھ بھی اگلے اقتصادی جائزہ کی تکمیل کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ توقع ہے کہ اگلے ہفتے IMF اور پاکستان کے درمیان اقتصادی جائزہ پر بات چیت ہوگی، اور اگر جائزہ مکمل ہو گیا تو پاکستان کو IMF سے بھی 1 ارب ڈالر کے لگ بھگ مالیت کی قسط موصول ہو جائے گی۔ ایران کا کہنا ہے کہ فرانس کو آزادی اظہار کے بہانے دوسرے مذاہب کی توہین کا حق نہیں۔ ایران کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ آزادی تقریر کے بہانے فرانس کو کسی بھی مذہب اور اس کے پیروکاروں کی توہین کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ایران نے یورپی ملک کے حکام سے بین الاقوامی قوانین کے بنیادی اصول پر عمل کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ وزارت خارجہ نے موقف اختیار کیا کہ موجودہ فرانسیسی سیاستدانوں کو بین الاقوامی تعلقات میں بنیادی اصولوں کا مشاہدہ کرنا چاہیے۔ انہیں باہمی احترام، دوسروں کے اندرونی معاملات میں عدم مداخلت اور قومی اور مذہبی اقدار اور مقدسات کا احترام کرنا چاہیے۔ ناظرین محترم، یاد رہے کہ رواں ہفتے کے آخر میں فرانسیسی میگزین کی جانب سے متعدد توہین آمیز کارٹون شائع کرنے کا فیصلہ کیا گیا، جس کی ایران نے سخت ترین الفاظ میں مذمت کی۔ ایک رپورٹ کے مطابق مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوجی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ مودی کی زیر قیادت فاشسٹ بھارتی حکومت نے 5 اگست 2019 کو مقبوضہ جموں و کشمیر کی خصوصی حیثیت کو منسوخ کر کے اپنے جابرانہ ہتھ کنڈوں کو تیز کر دیا۔ آئے روز بے گناہ لوگوں کے قتل، تشدد اور گرفتاریوں نے ثابت کر دیا ہے بھارت کشمیری عوام کے ہر حق کو نظر انداز کر رہا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کی جانب سے جاری کردہ رپورٹ میں ہندوستانی فوجیوں کی طرف سے بڑے پیمانے پر حقوق کی خلاف ورزیوں کو دستاویز کیا گیا ہے۔ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا کہ کشمیریوں کو ان کے ناقابل تنسیق حق خود ارادیت کا مطالبہ کرنے کی سزا دی جا رہی ہے۔ مودی سرکار کشمیریوں کی املاک کو ضبط کر رہی ہے تاکہ انہیں تسلیم کرنے کے لیے ڈرایا جا سکے۔ یاد رہے کہ مقبوضہ علاقے میں حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں عالمی ضمیر کے لیے ایک چیلنج ہیں۔ یاد رہے کہ مقبوضہ علاقے میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں عالمی ضمیر کے لیے ایک چیلنج ہیں۔ اقوام متحدہ سمیت انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کو چاہیے کہ وہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے عملی اقدامات کریں تاکہ خطے میں مستقل امن قائم ہو سکے۔ چین نے بیرون ملک مقیم مسافروں کے لیے قرنطینہ کی شرائط ختم کر دی ہیں۔ چین نے ملک بھر میں کورونا پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے طویل عرصے تک جدوجہد کرنے کے بعد اندرون ملک مسافروں کے لیے قرنطینہ کی ضروریات کو باضابطہ طور پر ختم کر دیا ہے۔
تاہم مسافروں کو اب بھی روانگی کے 48 گھنٹوں کے اندر کورونا وائرس کے لیے منفی ٹیسٹ کرانے کی ضرورت باقی رہے گی۔ یاد رہے کہ زیرو کووڈ پالیسی نے دنیا کی دوسری سب سے بڑی معیشت پر بہت بڑا دباؤ ڈالا۔ یہ سخت پالیسیاں چین میں احتجاج کا باعث بنی اور پالیسی میں آسانی سے عین قابل احتجاج کا باعث بنا۔ چینی ماہرین صحت کے مطابق کورونا وائرس کی شدت کافی حد تک کم ہو چکی ہے اور اب یہ عام موسمی فلو سے زیادہ خطرناک نہیں ہے۔ ناظرین محترم، واضح رہے کہ بیجنگ نے چین جانے والے مسافروں کو بغیر قرنطینہ کی ضرورت کے ملک میں داخل ہونے کی اجازت دے دی ہے۔ ایک سروے رپورٹ کے مطابق عرب ممالک میں بھاری اکثریت اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کی مخالفت کرتی ہے۔ عرب سینٹر فار ریسرچ اینڈ پالیسی اسٹڈیز کی جانب سے کرائے گئے رائے عامہ کے سروے میں انکشاف کیا گیا کہ 84% شرکاء اپنے آبائی ممالک کی طرف سے اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ عرب ممالک میں لوگوں کی بھاری اکثریت اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کی مخالفت کرتی ہے، جبکہ قابض حکومت کی پالیسیوں کو خطے کی سلامتی اور استحکام کے لیے خطرہ تصور کیا جاتا ہے۔ اسرائیل کی توسیع پسندانہ پالیسیوں اور مزید عرب علاقوں پر تسلط قائم کرنے کے ارادے کو اپنی مخالفت کی وجہ قرار دیا گیا۔ سروے میں مزید انکشاف کیا گیا کہ 72% شرکاء جمہوری نظام کے حامی ہیں، جبکہ 87% کا خیال ہے ان کے ممالک میں مالی اور انتظامی بدعنوانی بڑے پیمانے پر ہے، جبکہ 39% کا کہنا ہے کہ انہیں مکمل برابری حاصل نہیں ہے۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ ایشیائی ملک جنوبی کوریا اسرائیل سے ڈرون ٹریکنگ سسٹم خریدنا چاہتا ہے۔ یہ مجوزہ اقدام جنوبی کوریا کی فوج کی جانب سے اس کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرنے والے شمالی کوریا کے ان مینڈ ایئر کرافٹ وہیکل سسٹم کو گرانے میں ناکامی کے بعد کیا گیا۔ جنوبی کوریا کی فوج، جو سیول کی فضائی حدود میں گھنٹوں پرواز کرنے والے شمالی کوریا کے 5 ڈرونز کو روکنے میں ناکامی کے بعد اپنے فضائی دفاع کو مضبوط کرنے کے لیے دباؤ میں ہے، مبینہ طور پر ایسے اسرائیلی نظام کی خریداری پر غور کر رہی ہے جو بغیر پائلٹ کے فضائی گاڑیوں یعنی ان مینڈ ایئر کرافٹ وہیکل سسٹم کا پتہ لگاتا ہے۔ خیال رہے کہ جنوبی کوریا کی وزارت دفاع تیز رفتاری سے ایک الیکٹرک آئی سسٹم خرید سکتی ہے جسے اسکائی اسپاٹر بھی کہا جاتا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دنیا بھر کی مزید اہم ترین خبریں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے بعثت نیوز نیٹ ورک۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔